اور آج یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ کونیا کیا کر رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جانے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے زرجان۔ ماشاء اللہ میرے بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائیو، ماشاء اللہ میرا بھائی۔ بھائی اللہ تمہیں جلد سے حیاب کرے میرے بھائی۔ اللہ کا شکر ہے تم موت کے منہ سے واپس آئے ہو۔ جلد ٹھیک آؤ بھائی، تمہیں اللہ شفا دے۔ تمہارا زخم کیسا ہے میرے بھائی صفدر؟ میرا زخم ٹھیک ہے بھائی، لیکن اپنا کام پورا نہ کرنے کا دکھ ہے۔ اچھا تم سب نے اپنے منہ کیوں لٹکائے ہیں؟ کیا پہلے کبھی یہ ہوا کہ ہم نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا؟ بابر میرے بھائی، ہم صرف اس لیے فکر مند نہیں، حلیمہ سلطان اصلاح خاتون ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئیں۔ میں تمہیں سمجھ گیا میرے بھائی، سمجھ گیا۔ قریب آؤ اور میری بات سنو، غور سے سنو۔ ایک ترک قبیلے کی کہانی ہے جہاں کسی وقت ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ کوئی بارہ نہیں جو وہ توڑ نہ سکے، اور نہ ہی ایسا کوئی آدمی جسے وہ زندہ کر سکے۔ تھا کہ اس کا کیا حل کریں، وہ اپنے خان سردار کے پاس گئے۔ وہ شیر جس نے میری ریاست کے قبیلوں کو خوف زدہ کر دیا۔ اس نے پھر اپنے سب سے قریبی آدمی کو 20 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بیٹے نے آ کر کہا، بابا مجھے بھیجیں، مجھے بھیجیں تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں آپ کا لائق بیٹا ہوں۔ لیکن وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، مجھے پتا ہے بیٹا تمہارا خون کھولتا ہے، لیکن تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ بھائیو، جب خان کے آدمیوں نے 20 سپاہیوں سمیت شیر کو تلاش کیا تو اچانک ایک دار سنائی۔ کسی کو سمجھ نہیں لگی کہ شیر نے تمام 20 سپاہیوں کو چیر پھاڑ کر دیا۔ جب خان کے تمام سپاہی اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو اچانک خان کا بیٹا آیا اور شیر کو گلے سے دبا لیا۔ اس بہادر نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ملاحظہ کرو میرے بھائیو، اس دن سے یہ بہادر نوجوان جنگا کے نام سے مشہور ہوا۔ عظیم امیر جنگجو 300 قبل مسیح کی کہانی ہے۔ بھائیو، شیر کا بچہ ہی شیر ہی ہوتا ہے۔ باوجدار کے سپاہی جنگا کی طرح ہمارے بھائی بھی پوری طرح۔ میرے بھائیو، جب وقت کا پہیہ گما اور کئی سال گزر گئے، خون میرے بھائیو پھر بھی خون تو وہی ہے، نسل بھائیو پھر بھی وہی نسل ہے۔ یہ کہانی ہم پر ختم نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس کو بنانے والے۔ اب ہمارے ارطغرل بھائی کا وقت ہے کہ ان کی کہانی کو لکھا جائے۔ اللہ ہمارے ارطغرل بھائی کو فاتح بنائے۔ اللہ انہیں ہمیں ان کے سپاہیوں کو بہت سی فتوحات سے ہمکنار کرے، آمین آمین۔ تو بھائیوں میں ایک دن آئے گا جب کوئی ارطغرل بھائی کی کہانیاں سنائے گا۔ آمین 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 بھائیو، آمین۔ ارطغرل بہت خطرناک ہے۔ وہ کل میرے کہنے کے مطابق اکیلا آئے گا، لیکن ہم پھر بھی ہر طرح کا اقدامات کریں گے۔ اپنے ساتھ
4 بندے لے جاؤ، قزوق میں ارطغرل کا انتظار کرو، باقی سب چپ کریں، انتظار کریں گے۔ اگر وہ اکیلا نہیں آتا تو سب کو مار دینا۔ اور یقیناً خواتین کو بھی۔ ان تمام اندر اور بہادر کے دشمنوں کی وجہ سے ہم نے سکون کے لمحے نہیں گزارے اصلاحاً خاتون۔ پہلے میرے بابا، پھر میرا بھائی، اور اب میرا گندوز۔ پھر کل ہی میں جناب ارطغرل سے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ میں امید سے ہوں ارطغرل۔ ہمارا بچہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اوپر نیلا آسمان، میرے نیچے سیاہ زمین، گوار ہے نا میں باپ بننے والا ہوں۔ پرسکون رہو، ابھی بہت وقت ہے۔ میں کیسے پرسکون رہوں میری غزالی آنکھوں والی؟ ہمارا پورا قبیلہ حضور گندوز کا بھائی آنے والا ہے۔ ہمارا ایک اور بچہ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں آدمی اپنے مقدس سے موت سے بچتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تم گندوز کو ضرور دوبارہ ملے گی انشاءاللہ اصلاحاً خاتون۔ ہم سن نہیں سکے کہ وہ کیا بات کر رہے، لیکن دن کی طرح یہاں ہے کہ وہ اس کام میں اکٹھے ہیں۔ ان سب کرتوتوں کے پیچھے اورال ہے۔ اورال نے مائندہ کو ہم پر جاسوسی کے لیے استعمال کیا۔ خون ریزی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ ارطغرل کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا اورال۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور جانداری کبھی ہونے نہیں دے گا۔ ہم آمائندہ کو ارطغرل کے صاحب کے حوالے کریں گے تو باقی کام خود بخود ہو جائے۔ ارطغرل کو وہ نہ بتایا جو وہ جانتی ہے۔ ہم جو ضروری ہوا وہ کریں گے، ہے نا ماریا؟ استاد سیمون، مجھے پتا ہے کہ اس سے کیسے طوطے کی طرح فر بلوانا ہے۔ پتروس، معاہدہ کی دکان پر نظر رکھو۔ صورتحال جاننے کے لیے اورال وہاں ضرور آئے گا۔ ہم نورگل پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں اسے قبیلوں کے درمیان جنگ چھیڑنے میں استعمال کروں گا۔ اس پر چڑھائی مت کرنا، سمجھے تم؟ جیسے آپ کی مرضی استاد سیمون۔ اے میرے اللہ، میرے بھائی، میرے قبیلے اور میرے سب پیاروں کی حفاظت فرما۔ حلیمہ سلطان کو ان مشکلات سے حیروفیہ سے نکال۔ یا رب، ہمیں ہمارے پیاروں کے ذریعے مت آزما۔ یا اللہ، میرے سپاہیوں کی روح کو سکون کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ جنہوں نے ہمارے سپاہیوں کا خون بہایا، مجھے ان کے کرداروں سے بدلہ لینے کی توفیق دے۔
جب تک میں ان سے ان کا بدلہ نہ لے لوں میری آخری سانس نہ آئے۔ آمین آمین۔ اگرچہ ہماری عبادتیں مختلف ہیں، ہمارے احساسات ایک ہیں نور گل۔ رب تمہاری دعائیں قبول کرے۔ میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میری دعائیں قبول ہوں گی۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جلد از جلد انتقام لوں، ایک دفعہ پھر سکون کا سانس لینے کے قابل ہو سکوں۔ تمہاری طرح میں بھی اس دن کا جوش سے انتظار کروں گی۔ اس دن میں بھی خوش ہوں گی۔ کاش تم دونوں کے ملن کا بھی دن بہتر ہوتا۔ ہمارا اصل ملن تب ہوگا میرے بھائی جب ہم مشکلات سے نکل جائیں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں روشان، جب ہمارے قلبے کا چہرہ مسکرائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اپنے رام میں حلل مت ڈالو، مجھے کچھ معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اگر اجازت ہو تو اس خوف سے کہ روشان کو کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش کیا ہے، میں نے ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے اور میرے شوہر کو زیب نہیں دیتی۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ شکریہ تم نے حملے کے دوران جو خود کو قربان کیا۔ ہم تمہارا احسان نہیں چکا سکتے۔ بھائی، اللہ کی مدد سے ہم نے کراچیسر کے قلعے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اس جگہ کے لیے قلعے کے کتنے داخلی راستے ہیں، کتنے بھاگنے کے حارچی، یہ سب میرے گھوڑے کی کاٹھی اور دماغ دونوں میں ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ ہمارے لیے جاسوسی کرتے ہیں تو مصیبتوں سے لڑتے رہے، یہ معلومات ہمارے لیے فتح کے لیے روشنی ہوگی۔ روشان، اب صحت یاب ہونے پر دھیان دو۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ کاش ہم آپ کے ساتھ جاتے بھائی۔ ہمارے دل آپ کی مدد کیے بغیر آپ کو اکیلا جانے نہیں دے۔ میرے لیے دعا کرنا۔ سلامت رہیے بھائی۔ جناب اورال صاحب، میں تم سے یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی کو نہیں ملنا چاہتا۔ کیا آپ ٹھیک ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق اصلاحان اور حلیمہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس نے ارطغرل صاحب سے ایسا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ وہ ان دونوں کو مار دے گا۔ بہت اچھا۔ ارطغرل کے پاس سکے نہیں، حملہ کرے گا یا میرے بابا سے کوئی بھی صورت ہو فرانسکو کے جال میں پھنس جائے گا۔ فرانسکو کے عالمی طاقتور جنگجو ہیں جو بھی جنگوں میں لڑے۔ ارطغرل زندہ نہیں بچے گا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے حضور۔ وہ دگنا معاوضہ چاہتا ہے۔
ایک ڈاکو سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر اسے پتہ چلا کس کے پیچھے میں ہوں تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ حضور آپ فکر نہ کریں، مجھ سے پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اچھا تو آپ کس چیز کی تشویش میں ہیں؟ میں ارطغرل بہن کو اس کے ہاتھوں سے بچانے جا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب حضور؟ لیکن چلو پہلے ہم اپنی خواہشات مٹائیں، میں آج رات تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یا رب، میں اپنے دل میں جلنے والے اس غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کشیر کی جو میرے درد کو دگنا کر رہی ہے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو جو ہمیں مصیبتوں کے ساتھ ساتھ آرام بھی مہیا کرتا ہے۔ ظالموں سے مسلموں کو بچانے کی جنہوں نے ان سے ایسا کیا، مجھے جہنم واصل کرنے میں مدد فرما۔ مجھے دشمن کے خلاف فتح دے، آمین۔ حلیمہ، میرے لیے جائز میری آنکھوں کی روشنی، میرے دل کی واحد ملکہ، جب دشمن کے ہاتھ میں ہو مجھے اس بستر پر کیسے نیند آ سکتی ہے کہ تم آنکھوں میں آنسو لے کر میرا انتظار کر رہی ہو؟ میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ او میری غزالی آنکھوں والی، اگر تم آسمان پہ ایک خوبصورت، میں تمہارا طوفان بن لوں گا۔ تمہارے بغیر میرا ہامہ میرا قید خانہ ہے، میرا بستر میرا دشمن ہے، پوری دنیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا میرے شیر، تم سخت اور فرسودہ وقت کی آگ میں پیدا ہوئے، تو ظالم شیطان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن تم کبھی نہیں جھکو گے، تم کسی بھی سامنے گھٹنے نہیں ٹیکو گے۔ ہم ترک ہیں بیٹا، ہم میدان کے بہادر جنگجو ہیں۔
ہم کچھ کھوئے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں لیتے جس کے ہم حقدار نہیں، ہم لڑے بغیر مرتے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کی؟ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب آپ تبلیغی احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجیے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھے راستے چلائے۔ اللہ تمہاری زبردست مدد کرے، وہی تو مومنوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان بڑھے۔ آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، وہ سب کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، اس کے لیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ڈال کر اس میں ہمیشہ رہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے اثرات سے واقع ہوں، ان پر لعنت کی، ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب، اور اللہ ضرور حقیقت سامنے لائے گا۔ یا اللہ، اللہ ضرور حقیقت سامنے لائے گا۔
اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ تم اپنی ماں کی واپسی تک ٹھیک ہو جاؤ گے گلدوز، انشاءاللہ۔ امی جان میرے لیے دعا کریں۔ اللہ نگہبان بیٹا، اللہ نگہبان۔ اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے۔ اور تیز تلوار سے، آمین۔ پانی کی طرح بہتے ہوئے جاؤ اور واپس آؤ انشاءاللہ۔ کئی اور جادودار قبیلے کی ان محترم خواتین کا شکریہ۔ 1000 اور سینے کے سکے اس سونے میں شامل ہونے والے ہیں۔ تم کیا سمجھو گے یہ سونا تمہارے کام آئے گا؟ انہوں نے سونے کے لیے سب کچھ کیا مگر اسے چھوڑنے سے بھی پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ تم اس سونے کو اپنے حلق سے اتارتے ہوئے مرو گے۔ فرانسکو ارطغرل صاحب کے لائے ہوئے ایک سونے کے ساتھ بادشاہ کی طرح رہے گا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم ارطغرل صاحب کے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے؟ میں جانتا ہوں مرے ہوئے لوگ زندہ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارطغرل ایسے پھندے میں آ رہا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے یقین کر لیا کہ میں تمہیں سونا لینے کے بعد اس کے ساتھ بحیرت چھوڑ دوں گا، لیکن تم سب ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے مرو گے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تعریف اللہ کے جس نے مجھے یہ فرض سونپا۔ اگر میں اپنے باوجدال و گوز کی شاندار نسل تو میں اپنی کالی لوہے کی تلوار سے تازہ فصل کی طرح کاٹ جاؤں گا۔ نیلا آسمان تقسیم ہو جائے، کالی زمین۔ باوجدال و گوز میرا قبیلہ اللہ کی دال میں میرے خلاف شکار کرے اس جدوجہد کے رستے پر جہاد کے لیے۔ حضر میرے ساتھی ہو، حضرت علی میرے رہنما ہوں، جنگ ہماری ہوگی، جیت اللہ کی۔ لیکن بہت شش و پنج
میں اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا جناب، ایسا لگتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ کوتلوجا تم قبیلے واپس چلے جاؤ، جیسے آپ کا حکم حضور۔ میرے اللہ، میں حضرت علی کی دعا سے تجھے پکارتا ہوں، یقیناً تو ہی سب برائی کو ختم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ان مصیبتوں پر قابو پانے کے لیے ہماری مدد کر۔ جو ہوا مجھے اس کا پتہ چلا، مجھے بہت افسوس میں نے اپنے تمام اداؤں سے ان کی جار کے لیے دعا کی۔ شکریہ خاتون، میں نے دیکھا کہ دونوں قبیلوں کی عورتیں غم کے باوجود کام پر آئیں۔ وہ کبھی ہار نہیں مانتے، مجھے یہ تب سے ہی پتہ تھا۔ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے جو میں جانتی ہوں۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔ اس کا نام فرانسکو ہے۔ وہ اکثر بازار نہیں آتا کیونکہ اس کا ہماری عورتوں کے اغوا سے کیا لینا دینا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو خاتون؟ کام کی جگہ کھلی تھی، وہ حلیمہ اور حسنہ خاتون کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ میں انہیں کہاں ڈھونڈ سکوں گا؟ بولو۔ کچھ ڈاکو اس کے مددگار میں دکان پر آئے تھے۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ وہ نکولس کے پہاڑ پر رہتے ہیں۔ کیا ہے عالیہ، تم جلدی میں کیوں ہو؟ ڈاکو نے بازار آتے ہوئے خواتین پر حملہ کر دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاحان بہن کو پکڑ لیا۔ ارطغرل ان سے ملنے قلعہ گیا تاکہ تاوان کے سونے کے بدلے ہماری خواتین کو لا سکے۔ چلو بدوحان کو پیغام بھیجیں کہ وہ اپنے سپاہی اکٹھے کر سکے۔ چلو چلیں۔ آ جاؤ۔ تم اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ سکو جب تک صحیح وقت نہ آئے۔ تم اپنی تلوار نہ نکالو تو یہ اصل مہارت ہے۔ اچانک ایک وقت آئے گا جب تم اپنے دشمن کو بچھاڑ سکو گے۔ تم ہی دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ جناب ارطغرل صاحب۔ سونا۔
اپنا گھوڑا یہیں چھوڑ دو۔ وہ آ رہے ہیں۔ ابھی نہیں، رکو، انہیں لے آؤ۔ پہلے حلیمہ سلطان اصلاح خاتون کو چھوڑو۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں ارطغرل صاحب؟ فرانس کو تمہیں الگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اکٹھا رہنا چاہتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو یا اگلی دنیا میں۔ مار دو انہیں۔ میں آ گیا ہوں ارطغرل۔ ارطغرل۔ یا اللہ۔
چل میرے شیر۔ میں تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ لے لو یہ۔ بچے کے بدلے اپنا کمایا ہوا سونا کھاؤ، جس کے لیے تم نے میرے بیٹے کی جان پر حملہ کیا۔ حلیمہ، حلیمہ، ارطغرل، کیا میرا گنڈوز زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے حلیمہ، وہ تمہیں دیکھ کر اور بہتر ہو جائے گا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ ارطغرل، چلیے قبیلے واپس جائیں، فوراً قبیلے جائیں۔ میرے دو بہادر بھائیوں کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے یابی دے حلیمہ سلطان۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ دیش سے آتی صورتحال اچھی نہ ہوتی، ہمارے قبیلے مشکلات پریشانی کی مصیبتوں میں ہے نا حضور؟ آمین۔ اتنے اچھے جنگجو سے ملنے سے بہتر کچھ نہیں۔ شکریہ۔ کیا تم نے حاصل کر لیا؟ بالکل، میں نے کر لیا۔ یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ نورگل کو بھی خوشبو پسند آئے گی۔ اوہ، تمہارے گلاب کی طرح گلابی ہو رہے ہیں۔ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں میری جان۔ اس کی خوشبو تمہارے نورگل کے لیے خوبصورت جنت بنا دے گی۔ اب تمہاری بدبو ختم ہو گئی آماندہ۔ اللہ کا شکر ہے ارطغرل بھائی آ رہے ہیں۔ ارطغرل بھائی آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد۔ ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد۔ ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد۔
ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد، گندوز، اصلاحان، بابا، میرا گندوز، امی جان، امید مت چھوڑو میری بچی، گندوز میں یہ نہیں سہ پاؤں گی، ایسا مت کرو میرے شہزادے، ایسا مت کرو، نہیں، اپنی آنکھیں کھولو، خدا کے لیے کھولو، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ کا مقروض ہوں ارطغرل صاحب، اللہ آپ سے راضی ہو، تو میں انہیں سالم واپس نہیں لا سکتا۔ بابا، بھائی جان بے گناہ ہیں، اس نے ڈاکیوں کو وہاں پہنچا دیا جہاں کے وہ حقدار تھے۔ بابا، آپ کے بیٹے ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جان لیجئے وہ یک دل یک جان ہو گئے ہیں۔ میری جان، اپنی آنکھیں کھولو، اے میرے اللہ، ساتھ ایسا مت کرو گندوز، مت کرو ارطغرل، ارطغرل کچھ تو کہیں، دیکھیں کہیں حلیمہ گندوز کو کچھ نہیں ہوگا، گندوز ہمارا بیٹا زندہ رہے گا، کچھ کہیں ارطغرل صاحب، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا نا ارطغرل صاحب، نہیں کر سکتی ارطغرل، کچھ تو کہیں، کچھ بھی، میں ایسے نہیں رہ سکتی، کچھ کریں، کچھ بھی، امی جان، گندوز، گندوز، میرے بیٹے، کیا تم نے اپنی آنکھیں کھول لیں؟ آپ مجھے اصل تلوار کب بنا کر دیں گے؟ میرا میمنہ، گندوز تم نے مجھے بہت ڈروایا تھا، جب وقت آ گیا تو تمہیں اصل تلوار بنا کر دوں گا۔